الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه. ومعناه لا ہجرت من مکہ لأنها صارت دار اسلامی. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے. جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تأمل نکل کھڑے ہو جاؤ. ومعناہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو سن 8 ہجری میں ہوا، مکے سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ بھی دارالاسلام بن گیا، مکہ بھی دارالاسلام بن گیا. تو اس حدیث میں جہاد اور نیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ باب ہی یہ ہے کہ اعمال میں، اقوال میں، احوال میں، ظاہری یا باطنی جو بھی کام ہمیں کرنی، اس میں اللہ صرف اخلاص اور اچھی نیت دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا کہتے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں. اللہ فرماتی کہ میں تم نہ زندگی اور موت اس لیے دیا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کتنے اچھے کام کر کے آئے گا، کون کتنے زیادہ کام کر کے نہیں، کون کتنے اچھے کام کر کے آئے گا. تو یہ حدیث میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مروی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں، جہاد اور نیت باقی ہیں. جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تأمل نکل کھڑے ہو جاؤ. جہاد تو چلتا رہے گا، یعنی فتح مکہ، مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد تو چلتا رہے گا اور نیت بھی چلتی رہے گی. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، خواتین پر، یعنی آخری وقت پر ہے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمانا چاہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ دارالاسلام بن گیا، تو اب مکہ سے نکل کر مدینہ آنے کی وجہ سے ہجرت کا ثواب نہیں ملتا، سفر ہوتا بس ہوتا تھا. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالتوں پر، طائف والوں کے ظلم پر برداشت کیے، جب مکہ والوں کا ظلم زیادہ ہو گیا، ستانا زیادہ ہو گیا، طائف والوں کا تکلیف دینا زیادہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ ہو گیا تھا کہ کہیں ایسی جگہ چلے جائیں جہاں کیا ہو، دین کی طرف لوگ مائل ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو، بار بار میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ صرف زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، لیکن باتیں سب اللہ کی ہوتی تھی. وہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہی بات بتاتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتا تھا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے نبی جو بھی کرتے تھے، جو بھی بولتے تھے، جب بھی خاموش رہتے تھے، تو ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے نبی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیے تو مکہ والے قتل کرنے پر آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا کیا وہ ہجرت کا اعلان کیا. تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب ملے، ہجرت کا ثواب. تو صحابہ کو تھوڑی تکلیف بھی ہوئی کہ مکہ کعبۃ اللہ اول بیت ہے، پہلا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر دنیا میں جو رکھا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے.
ارے بس بھی بکہ، بکہ نام تھا اس کا، مکہ نہیں تھا، کیا تھا؟ بکہ. اور کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھے تو اللہ 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب. کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں، کعبۃ اللہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، کعبۃ اللہ میں آدم علیہ السلام بھی آ کر ہیں. انبیاء علیہ السلام کا شاید مجھے تو معلوم نہیں، گزر ہوا ہوگا ضرور کعبہ، کہ تو دنیا میں سب سے پہلا اگر کعبہ ہے تو انبیاء علیہ السلام وہاں آئے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات کہ وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ کو تھوڑا بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانے کے واسطے نہیں، بلکہ مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے. ہوتی نہیں تکلیف کے وقت تسلی دینا سنت ہے. تکلیف کے وقت تسلی دینا کیا ہے؟ سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی میں کہنے لگا کہ دیکھو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو 50,000 نمازوں کا ثواب تو کم ہو جاتا. مدینہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب، مکے میں 1,00,000. وہ یادیں وہ جو قربانیاں ہیں، وہ جو نورانیت ہے مکے کی، وہ تو نہیں ملتی. ظاہر سی بات ہے، تکلیف ہے. لیکن یاد رکھو مکے کو بھی عزت ملی، مکے میں بھی بت پرستی ختم ہوئی، مکے میں بھی شرک ختم ہوا، مکے میں بھی سب کچھ ختم ہونے والا ہے. کب؟ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو گے. تو مکہ پاک ہوا ہمارے نبی کی وجہ سے. اللہ ہمارے نبی کو ذریعہ بنایا ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی. حبل نامی بت کو کعبۃ اللہ کے اوپر رکھے تھے. صفا مروہ کے پہاڑیوں پر بت ہوتے تھے. لوگ ننگا طواف کرتے تھے، بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، عورتوں کا حق مار کر کھاتے تھے. مکے میں لوگ اپنی تلوار کی تیزی معلوم کرنے کے واسطے کسی غریب کی گردن اڑا دیتے تھے. بیویاں ناپاک ہوتی تو ان کو ایک روم میں بند کر ڈالتے تھے. کیسا ظلم، انسانیت کا الف بھی ختم ہو گیا تھا ان کے اندر سے. لیکن وہ ساری انسانیت کو پھر لانے والے، ہر ایک چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق لانے والے، ہر ایک جگہ اللہ کے نام کو بلند کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اللہ نے کہا تمہیں کعبۃ اللہ میں رہنے کے بجائے میرے نبی کے پیچھے چلے جاؤ، کعبۃ اللہ کا ثواب میں دینے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کو تسلی ہوئی. کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تمہیں رسول کی باتیں مان لو، بس تمہیں خود بخود اللہ کی باتیں مان لے سکا. بحث سے ہٹ کو ایک بات بولتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ داڑھی رکھنا قرآن میں نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. لیکن قرآن میں یہ تو ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کر لینے کے برابر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے اعفاء اللحا، لحیا، لحیا دو بھی لفظ ہی، داڑھی بڑھاؤ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں بتائے وفی لحیتہ کثاثہ، کہ گھنی داڑھی ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جبہ پہننا کہاں ہے؟ پکڑی پہننا کہاں ہے؟ مسواک کرنا کہاں ہے؟ تو قرآن میں کفر گناہ کبیرہ ہے، کلم کلا کہاں ہے؟ قرآن میں شرک حرام ہے، کہاں ہے؟ قرآن میں شراب پینا حرام ہے، کہاں ہے؟ پھر کہیں کو حرام مان رہی؟ ارے بس اب میں تو جب آدمی کو کوئی بات دل کو نہیں لگتی نہیں سوال کھڑا کرتا، سو دل کو لگی اس بات کو ہر بات کو مان لیتا، دل کو لگی نہیں اس بات کو کیا کرتا ہے؟ سوال پوچھتا. ارے بس اب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت. اسی لیے اللہ نے کہا کہ مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ. مکہ چھوڑو، مکہ اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ بولا مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، میرے نبی کے پیچھے جاؤ.
میرے نبی کے پیچھے جو بھی جائے گا وہ ہجرت کا ثواب پائے گا۔ تو پورے کے پورے صحابہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی گئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی گئے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، پورے کے پورے صحابہ گئے کس کے پیچھے؟ نبی کے پیچھے۔ آج نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر دنیا کی بلندیوں کو پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑے والے دنیا کی بے عزتی میں جمع ہو گئی ہیں۔ دنیا ان کو کیا کر رہی ہے؟ لاتیں مار رہی ہے۔ دنیا ان کو بندر کو کھلانے کی طرح کھلا رہی ہے۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والا دنیا میں عزت کی زندگی جیے، ایسا ہو سکتا نہیں۔ نبی کے پیچھے چلنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی کی سنتوں پر چلنے والوں کو اللہ 4 انعامات دیتے۔ کتنے انعامات دیتے؟ 4 انعامات۔ پہلا انعام کیا ہے؟ نیک لوگوں کے دلوں میں المحبت فی قلوب الباررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتی۔ سنت کے مطابق جو زندگی گزارتا نا، نیک لوگ بڑے بڑے اللہ والے اس کے دیدار کے لیے خواہش کرتے، ان سے ملنے کے لیے تڑپتے، ان سے ملنے کے مشتاق ہوتے، نیک لوگوں کی محبت۔ تو ہم خود سنے تھے ہمارے حضرت جی کے بیان میں کہ ایک بہت بڑے عالم صاحب حضرت جی سے ملنا چاہتے تھے، کئی دن سے دیدار تو ہوتا تھا، ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ تو حضرت نے سب سے کہا کہ بھئی کئی مہینوں سے آتا ہوں کہ پیر صاحب سے میری ملاقات ہوتی نہیں ہے، صرف نظر ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے، بس دیکھ لیتے ہی، کسی طرح مجھے کیا کرو، پیر صاحب سے ملاقات کرا دو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں حضرت معذور ہی ہیں، حضرت آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے، بس آپ بیٹھو حضرت کے سامنے، بس ہوتا جاؤ۔ ایک اندر جماعت جاتی ہے، آپ بھی جاؤ، بیٹھو انشاءاللہ، اگر اللہ آپ کے مقدر میں ملاقات لکھ دیا ہے تو ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ تو وہ عالم صاحب بھی گئے، پیچھے بیٹھ گئے۔ تو حضرت اللہ کی شان، حضرت پیر صاحب اندر سے آتے ہی کھڑے ہو کر پورے مجمع میں دیکھ کو بولے گئے تھے وہ فلاں صاحب کے سامنے بھیجو۔ انہوں کئی دن سے تمنا میں ہی ملاقات کرنا، لیکن اندر سے پیر صاحب آنا سکیا، ان کو بلانا سکیا۔ یہ مطلب اس کا کہ نیک لوگوں کی محبت خود بخود، نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت خود بخود آ جاتی اگر ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزاری تو۔ کیوں نہیں آتی بھائی؟ جب ایک معمولی ذمہ دار کے طریقوں پر ہمیں چلے تو گاؤں کا ہر آدمی پہچان لیتا ہے کہ بھائی ان کے فیورٹ کو پہچان لیتا کہ نہیں۔ جب ایک کرکٹر کے مطابق ایک آدمی اسٹائل مارا تو لوگ اس کے ساتھ بھی سیلفی لیتے کہ نہیں؟ سیم اس کے سکاچ ہے، مشہور کرکٹر سکاچ ہے، مشہور ایکٹر سکاچ ہے، اس کے ساتھ سیلفی لیو لیتے کہ نہیں؟ مشہور ہوا تھا، حالانکہ اصلی نہیں انہیں، نقلی انہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لاڈلے ہیں، ہمیں ان کے سنتوں پر چلے تو اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ڈالتا۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، دوسرا انعام سنت پر چلنے کا کہ برے لوگوں کے، گنہگار دلوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا کہ اللہ دیکھتے ڈر جاتے کہ ہمیں ہمارے اساتذہ کے سامنے کھڑنے کی ہمت نہیں، ہمیں اللہ والوں کے سامنے کھڑنے کی ہمت نہیں، کیونکہ تو ہم نہ ان کو دیکھتے ڈر آ جاتا، کیونکہ تو ہمیں گنہگار اللہ والوں کے سامنے کھڑ کو بات کرنے کا تو جسم ترتراتا ہمارا، ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے علماء کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھتی ہوں، کچھ کوئی آیا بڑا قسم کا آدمی، ذمہ دار قسم کا آدمی، اس کے سامنے ادب سے بیٹھتی چھیڑتے رہتی اسے پیچھے۔ میں کئی مرتبہ دیکھا ہوں کہ 2 آدمیاں بیٹھ کو گالیاں دے رہے تھے ایک آدمی کو کہ کہیں سے آ رہا تھا پیٹ چھوڑ لے کو سامنے آتے ہی آؤ دا بیٹھو دا عزت، اب تک گالیاں دے لگتے، ہنسی آگی منجے یہ کہہ رہا آج کل تعریف ہم بھی کیسا معلوم کیا سامنے ہے رہے تو تعریف ہے، سامنے سے ہٹے تو کیا برائی، انہیں خوش آتا میری عزت ہو رہی ہے، بٹھی عزت نہیں، وہ چونکہ سامنے تو کوئی کیا کر رہی سے عزت دے رہی سے۔ تیسری چیز والسعۃ فی الرزق، سنت پر چلنے کا تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ رزق میں کشادگی دیتی ہے، رزق میں کشادگی۔ آج اسی لیے تو در کے ٹھوکریں کھا رہی ہیں ہمیں پیٹ کے واسطے نہ، اللہ سنت کی وجہ سے کیا کر ڈالتا کہتے ہیں رزق میں کشادگی۔ والثقۃ فی الدین، چوتھی چیز اللہ دین میں پختگی دیتی ہے۔ تو نبی کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت، اللہ بول دیا نبی کے پیچھے جاؤ،
تو نبی کے پیچھے چلے گئے صحابہ. صدیق اکبر سوال اٹھائے, حضور مکہ چھوڑ کو کہیں کو جانا, اٹھائے چلے گئے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ سوال اٹھائے, حضرت سیدنا عثمان سوال اٹھائے, حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سوال اٹھائے. نہیں, بڑے بڑے صحابہ چلے گئے بھی نبی کے پیچھے. آج امت چلنے کے لیے تیار نہیں. ہاں, اسی لیے ابو بکر گئے رضی اللہ عنہ, صدیق اکبر کا لقب مل گیا. حضرت عمر گئے تو فاروق کا لقب مل گیا. حضرت عثمان گئے تو حیا اور غنی کا لفظ مل گیا. حضرت علی گئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو اسد اللہ مل گیا, اللہ کا شیر نام مل گیا. کیوں؟ کس کے پیچھے چلے؟ نبی کے پیچھے چلے. صحابہ گئے رضی اللہ عنہم ورضوا مل گیا. ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی چلنا کہ نہیں؟ دیکھو باقاعدہ فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. اب مکہ سے کتنے بھی لوگ مدینہ چلے جاندے اب ثواب نہیں ملتا. کس کا؟ ہجرت کا. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ بھی اب کیا ہو گیا؟ دارالاسلام ہو گیا, اسلام کا ایک مرکز بن گیا. وہ بھی ہے کہ نہیں مکہ فتح ہونے کے بعد. تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں باہر نکلتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نہ علاقے میں, گاؤں میں, گلی میں, ملک میں, جہاں کہیں بھی ہم نہ ایمان پر چلنا مشکل ہو گیا ہے تو ہم وہاں سے نکل کر ایسی جگہ چلے جا سکتے ہیں جہاں دینی ماحول ہے, دینی تربیت ہے. ارے بس تو جس طرح دینی ماحول نہیں ہے وہاں سے نکل کر دینی ماحول کی طرف جانا یہ ضروری ہے اور واجب ہے. اسی طرح دینی ماحول کو چھوڑ کو دنیاوی ماحول کی طرف چلے جانا بھی بہت بڑا گناہ ہے. بہت مرتبہ صرف کمانے کی غرض سے, پیسہ کی غرض سے, دنیا کی غرض سے دینی ماحول کو چھوڑ کو چلے جاتے. 5 وقت نمازوں کی پابندی ہوتی رہتی ہے لیکن ایسی جگہ چلے جاتی ہیں جہاں 5 وقت کی نماز کو بھیجتے نہیں. باقاعدہ ماں باپ کی خدمت ہوتی رہتی ہے لیکن ایسی جگہ چلے جاتی ہیں جہاں ماں باپ کو نام سے پکارنا کیا, ماں باپ کی خدمت کرنا کیا دور کی بات, ماں باپ کا دیدار بھی مشکل ہوا تھا. ہے کہ نہیں؟ تو غلطی ہے. حق ہے نا ماں باپ کا, بیوی بچوں کا حق ہے. دینی ماحول ضروری ہے. تو اس لیے یہ بھی شریعت نہیں مانتی, شریعت یہ بھی نہیں مانتی کہ جہاں دینی ماحول ہے وہیں رہو, 100 روپیہ بھی صحیح, اچھی نیت سے کماؤ, بس سب کی دعائیں لیتے رہو. کیا فائدہ پوری دنیا کو ہمیں خیر آباد کر کو دوسری جگہ چلے جاؤ جا کو, نہ نمازیں ہی نہ شریعت کی پابندی ہے, الٹا بگڑ کو لگاتا سو. دیکھیں نہیں کتنے لوگ باہر جاتے کمانے کی غرض سے, آتے ہی ٹوپیاں ہٹ کے رہتی ان کے سران سے. ارے بس نماز بھی نئی اسٹائل کی ہوگی رہتی. کیا کہتے ہو, ہمیں ویسا پڑھتے تھے دبئی میں, ہمیں ویسا پڑھتے تھے سعودی عرب میں, ہمیں ویسا پڑھتے تھے کینیڈا میں, USA میں. کہتے یہاں کیسا پڑھتے تھے؟ تو ماحول ایسے ماحول میں چلے گئے جہاں دینی ماحول میں دینی تربیت نہیں, ایسی جگہ بھی جانا کیا ہے؟ گناہ ہے. ارے بس. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ہمیشہ مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ ہو کہ جب بھی اللہ کے نام کو بلند کرنا. جہاد کو تو کیا بھائی تلوار اٹھا لے کو چلے جانا میدان میں نہیں, یہ بھی ایک کیا, یہ بھی ایک اصل جہاد کا مقصد کیا, اللہ کا نام پوری دنیا میں بلند کرنا. ہر مسلمان کا مشن, ہر مسلمان کا مقصد, ہر مسلمان کی نیت یہی ہو کہ میرے اللہ کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو جائے. حالانکہ انہیں مشہور کرنے سے مشہور ہوتا کیا, پہلے سے مشہور ہے, لیکن اس کا بھی حصہ لگ جائے, یہ نیت ہو. جس طرح باپ کا بزنس ہے, خاندان کا بزنس ہے, تو لے کر پوری دنیا پھیلنا خواہش کرتا کہ نہیں, اسی طرح ہر آدمی یہی کوشش کرے, ہر مسلمان یہی کوشش کرے کہ میں کیا کروں, جب تک جیوں تب تک اللہ کے نام کو بلند کرتا رہوں. کس کے نام کو؟ اللہ کے نام کو بلند کرتا رہوں. وعن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال
ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض وفي روایت الا شاركوكم في الاجر رواہ مسلم. ورواه البخاري عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلكنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر. حضرت ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فرماتے ہیں، دونوں صحابی ہیں کہ ہم ایک جہاد میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقیناً مدینہ میں کچھ لوگ ہیں کہ تم جتنا سفر کیے ہو اور جو بھی وادی طے کی ہو وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں، اس لیے کہ ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ثواب میں شریک رہے ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور بخاری کی روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ اس طرح کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روکے رکھا ہے. پہلے اس میں بیماری نے روکے رکھا ہے، دوسرے اس میں عذر نے روکے رکھا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو مدینے میں بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، جہاد میں نکلے، جنگ کے لیے نکلے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو نکل نہیں سکے کہ تو ان کو بھی خواہش تھی نکلنا ہوگا لیکن ان کو عذر تھا. کیا تھا؟ ان کو عذر تھا. دوسری حدیث میں ہے، بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں تھے تو اس وقت بہت سارے لوگ نہیں آئے اس لیے کہ ان کو عذر تھا. پہلے اس میں بیماری تھی، دوسرے اس میں عذر تھا، لیکن انہوں نہیں آئے، انہوں جنگ میں نہیں آئے. لیکن ہمیں جہاں تک سفر کر کے گئے جنگ میں واپس آنے تک جتنا ہمیں ثواب ملا ہے اتنا ثواب مدینے میں رہنے والوں کو بھی ملا ہے. اس لیے کہ ان کو بھی تمنا تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، ان کی بھی خواہش تھی، ان کی بھی تڑپ تھی، ان کی بھی فکر تھی کہ ہم کس کے ساتھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں. لیکن ان کو عذر روک کے رکھا تھا، ان کو بیماری روک کے رکھی تھی، اس لیے نہیں جا سکے. لیکن نیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا. اس لیے نیت کی وجہ سے، جذبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ثواب گھر میں دیا ہے. اس لیے بار بار بولتا ہوں نیت رکھو انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ پوری دنیا میں چل پھر کو دین کا کام کریں گے. نیت رکھو، جذبہ پیدا کرو کہ میں انشاءاللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جا کر اللہ کے نام کو بلند کروں گا انشاءاللہ. جذبہ کیا میں جانے والا ہوں یا اللہ بھیجنے والا ہے؟ میں کنجوس ہوں، میں بخیل ہوں، لیکن اللہ سخی ہے. میں محتاج ہوں، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں. اللہ جب چاہے جسے چاہے جیسا چاہے کام لے سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں پہنچی؟ صحابہ کہاں پہنچے؟ تابعین کہاں پہنچے؟ تابعین کہاں پہنچے؟ علماء، بزرگان دین، کس کی محنت ہے سبھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کو لگائے اس درخت کی ٹہنیاں ہیں سبھی، اس درخت کی شاخیں ہیں سبھی، اس درخت کے پتے ہیں سبھی، لیکن درخت لگا سکو نہیں ایمان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ڈھالیاں پوری دنیا میں پھیلی کہ نہیں؟ پیدا ہوئے مکے میں، مدینے میں دنیا سے چلے گئے، مشکل سے روم، فارس، ملک شام مشکل سے پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اکثر مکہ 13 سال زندگی گزر گئی مکے میں، 10 سال مدینے میں زندگی گزر گئی، 20 پر 3 سال میں پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی،
آئے ہندوستان آئے معلوم بھی نہیں ہم، لیکن نام آیا کہ نہیں؟ ہاں حضرت عمر فاروق آئے معلوم نہیں، لیکن نام آیا کہ نہیں؟ تعریفیں ہو رہی کہ نہیں؟ مدرسے میں، مسجدوں میں، اسٹیجوں میں، محفلوں میں، بیانات میں، اجتماعات میں، قرآن میں، حدیث میں، اللہ اکبر کیا تعریفیں! کیوں؟ جذبہ تھا۔ صدیق اکبر رضی کہنے لگے صدیق اکبر زندہ ہو اور دین میں کمی آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ عمر اکفار جاہلیہ اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ ابو بکر زکوٰۃ جو نہیں دے رہی ان سے تمہیں جہاد کرنا کو، کہ تو نبی مسلمان بھائیان تھے، ان سے جہاد کرے تو خون خراب اب اللہ کا ہوتا ہے۔ تو صدیق اکبر زور سے سینے پر مارے حضرت عمر، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، کہ زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر بن کو پھرتے تھے، اب اسلام لالک نرم پڑ گیا کیا؟ زکوٰۃ نہیں دینے والے کے ساتھ میں نہیں لڑا تو زکوٰۃ جیسا فرض بند ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اب زکوٰۃ فرض بھی نہیں دینا والا چھوڑو، نہیں دیا چھوڑ ڈالے تو زکوٰۃ ختم ہوتی نہیں، اللہ کا حکم ختم ہوتا نہیں۔ تو فرض کا انکار، اللہ کا انکار، اللہ کا ایمان کفر، اللہ کا انکار کفر، تو میں کیسے خاموش رہوں؟ میں نہیں رہ سکتا، کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں ضرور لڑوں گا، میں ضرور جہاد کروں گا۔ تب جا کو حضرت عمر کو شرح صدر ہوا کہ ہاں صحیح تو ہے، زکوٰۃ کا انکار اللہ کا انکار، اللہ کا انکار کفر، اور کفر جہنم۔ کیا فائدہ ہمیں نبی سے محبت کر کو، نبی کا دین لے کو پھرے نہیں تھا ہمیں پوری دنیا میں۔ تب جا کر صحابہ کو معلوم ہوا کہ واقعی بات صحیح تھی۔ یہ جذبہ بہت سارے ہی آج نبی کا نعرہ لگانے والے، لیکن گھروں میں اب تک نبی کو لے کر آئے گے، مطلب کیا؟ نبی کی سنتوں کو لے کر آئے گے۔ بہت سارے ہی صحابہ کے نعرے لگانے والے، لیکن آج تک صحابہ کی زندگیوں کو گھروں میں لے کر آئیں گے، فائدہ کیا؟ جذبہ ہونا نہیں، صرف جذبہ سٹیج پر، صرف جذبہ لوگوں کے سامنے، اللہ سے محبت کے دعوے صرف لوگوں کے سامنے، کام بھی رہنا، تنہائیوں میں بھی رہنا، کہاں رہنا؟ تنہائیوں میں بھی رہنا۔ آرے بات سب میں تو جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، نیتیں پیدا کرو اپنے اندر۔ تو جس طرح مدینے میں لوگ عذر کی وجہ سے جا نہیں سکے لیکن پھر بھی ان کو ثواب ملا، اسی طرح ہم بھی اگر جذبہ رکھیں گے، نیت رکھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جس نیت یعنی اچھے کاموں کا جذبہ، اچھے کاموں کی نیت اگر ہمیں کرے لیکن ہم نہیں جا سکے، ہم کسی وجہ سے نہیں جا سکے، عذر کی وجہ سے جا نہیں سکے، بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکے، کاموں کی وجہ سے جا نہیں سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نیت اور جذبے کی وجہ سے دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حسن نیت، اچھی نیت۔ ایمان کیا ہے؟ اچھی نیت۔ ایمان کیا ہے؟ اچھی نیت۔ سوال کیا دیکھو، ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہی؟ حسن نیت، اچھی نیت۔ پوچھنے والے مسلمان تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کو بولنا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، نہیں کہ تو آلریڈی ہے الحمدللہ، لیکن ایمان لانے کے بعد اصل چیز کیا کہتے ہیں؟ حسن نیت۔ بھائی بیٹا باپ کی خدمت اس لیے کر رہا ہے کہ انہیں باپ ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کوئی نہیں کر رہا۔ بیٹی ماں کی خدمت کرتی ہے اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں ماں ہے، لیکن کوئی اس نیت سے نہیں کر رہی ہے کہ اسے خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا۔ بہویں اپنی ساسوں کی، ساس اپنے بہوؤں کی، بچے اپنے ماں باپ کی، ماں باپ اپنے بچوں کی، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی صرف عزتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ بس انہوں ہیں رشتہ دار ہیں، انہوں خاندان والے ہیں، انہوں پڑوسی۔
کوئی اس نیت سے نہیں کر رہا ہے کہ ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جھگڑا ہوا، ایک صحابی سے جھگڑا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، غلام تھے شاید غالباً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے گزرتے صدیق اکبر کو لڑائی، لعن طعن، گالیاں بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوراً خیال آیا، ہاں یہ تو بات غلط ہے، میرے نبی کیا ہو گئے، میرے سے ناراض ہو گئے. تو فوراً اسے آزاد کر ڈالا، غلام کو کیا کر ڈالا، آزاد کر ڈالا. ایسا قصہ اور ایک صحابی کے ساتھ ہوا، تو ان کو اڑلانے لگے، مارنے لگے. پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگے میرے سے بدلہ لے لو، میرے سے بدلہ لے لو. تو وہ کہنے لگے میں بدلہ لیتا نہیں، میں اللہ کا سے معاف کر ڈالا. نہیں تو میں بدلہ نہیں لیا تو میں جا کے نبی کو شکایت کرتا ہوں تمہاری. تو صدیق اکبر یہ بول کر چلے گئے. تو لوگ آئے بھڑکانے کا، سے آتی نا کیا بھئی ماردل کو اوپر سے بدلہ لے لو، بولتی نہیں لیتی تو جا کے نبی سے شکایت کرتی. کیا یہ ایسا کیسا ظلم تھے نا، منافقین تھے نا. تو وہ صحابی بڑی پیاری بات کہنے لگے کہ بھئی انہوں کون یہ معلوم کیا، انہوں اللہ کے نبی کے لاڈلے ہی ہیں، اللہ کے نبی کے لاڈلے. انہوں ناراض ہو گئے اللہ کے نبی ناراض ہو جاتی، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو میری زندگی کیا پھر ایو مہنگی پہ. تو دیکھو صحابہ کا شوق کیا ہوتا تھا کہ تو نبی ناراض ہو گئے تو میں تو غارت ہو گیا. ایک صحابی کہتی نہیں نماز میں بات کرنے کا حکم تھا پہلے، کسی سفر کو جا کر آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیا نہیں. نماز میں سلام کرتے تھے بھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے. لیکن ایک مرتبہ آئے سیدھا اسی طرح عادت کے مطابق سلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیے. انہوں کیا کی سوچ ڈالے کھڑے ہو کر، اللہ ہمارے نبی مجھے کئی سلام کا جواب دی نہیں، فلاں کام کی وجہ سے غصہ ہو گئے تھے سکھایا، فلاں کام کی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے سکھایا. تو انہوں بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری ختم ہونے کے بعد کہنے لگے کون بھی سلام کرے جی، آج کے بعد نماز میں سلام اور سلام کے جواب کا حکم ختم ہو چکا ہے. تب وہ صحابی کہنے لگے اب مجھے جان میں جان نہیں. ہاں یہ اصل وجہ سے کہا ہے کہ نبی کیا نہیں کرے، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. ایک صحابی ہے، ان کے لمبے لمبے بال تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو دیکھ کو چہرہ رتی موڑ لیا ہوتا، اور جا کیا کرے پورے کے پورے بالان نکال لگائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہنے لگے کہ سننے کی انگوٹھی ارے باسم میں مرد کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، تو لے جا سیدھا چولہے میں ڈال ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے تمہاری بیوی کو تو دے سکتے تھے نا. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تم ناپسند نہیں اسے میں کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں کیا کرا اسے انگار میں ڈال دیا. ایک صحابی نبی کی سنت کے شوق میں گرم گرم کمبیلے کو کیا کرے بیچ کی مانگ نکال لی. یہ سب کیوں تھا بولو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تو کون خوش ہوتی؟ اللہ خوش ہو جاتا. ارے باسد میں آج ہر مسلمان کی تمنا یہ چاہتا، ارے باسد میں. اسی لیے صدیق اکبر صحابہ رضی اللہ عنہ پورے ہمیشہ یہی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول خوش ہو گئے تو کون خوش ہو جاتا ہے؟ اللہ خوش ہو جاتا. اللہ خوش ہو جاتا، ہماری آخرت بھی بن گئی، دنیا بھی بن گئی. ارے بات لمبی ہو گئی، بھول گیا میں کیا بول رہا تھا. کہ تو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر جذبہ، اپنے اندر نیک نیت. یعنی وہ حدیث بول رہا تھا نا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اچھی نیت. ایمان کیا ہے؟ اچھی نیت، کہ ہر کام. اور بول رہا تھا نہیں ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کی خدمت اس لیے کرو کہ یہ کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا. کون خوش ہو جاتا؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ماں باپ سے محبت کرے. ماں باپ سے محبت کرے تو اللہ سے محبت کرنے کی ایک قسم ہے. یہ بھی ان سے محبت گویا کہ اللہ سے محبت. بیوی بچوں سے محبت اللہ کی محبت کی ایک قسم. رشتہ داروں سے محبت اللہ کی محبت کی ایک قسم. یعنی ہر انسان کی یہی تمنا ہو کہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کام کرنے سے میرا اللہ خوش ہو جاتا، میرے نبی خوش ہو جاتے. جب کوئی ہر مسلمان
یہ نیت لے کر زندگی گزارا کہ نا انہیں دن بھر ایسے کام کرتا جس کی وجہ سے اللہ خوش ہو جائے، نبی خوش ہو جائے، ورنہ ہمیں خود نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھا رہے، ہمیں خود اللہ کے احکام کی بے عزتی کر رہے، مذاق اڑا رہے۔ ارے بس میں اس لیے جذبہ ہونا، نیک نیت ہونا۔ تیسری حدیث ہے کہ وعن ابی یزید معن بن یزید بن الاخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو ابوه وجده صحابی قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاری۔ تو تیسری حدیث ہے حضرت ابو یزید معن بن یزید ابن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معن خود اور ان کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں۔ عرب اصل میں معن پوتے، عرب اصل میں یزید بیٹے، عرب اصل میں اخنس ابا، دادا بیٹا اور ابا اور بیٹا، یعنی تینوں بھی باپ دادا اور بیٹا، تینوں بھی کیا تھے؟ صحابی تھے، تینوں بھی کیا تھے؟ صحابی تھے۔ تو حدیث بیان کرنے والے معن، حدیث بیان کرنے والے کون؟ معن یعنی بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے نکالے، صدقے کے لیے نکالے، اور وہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا، اور میں گھر لے کر آیا، وہ دینار کو کیا کرے، میں گھر لے کر آیا۔ جب باپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو دینے کا میں ارادہ نہیں کیا تھا، چنانچہ میں اپنے والد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا، تو آپ نے فرمایا اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے معن تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ تارے باصل میں اس حدیث میں دیکھو باپ یزید، باپ کیا؟ یزید کیا کرے؟ کچھ صدقے کے دینار نکال کر مسجد گئے، کسی کو بانٹ ڈالیں گے ضرورت مند کو، تو کون بھی نہیں ملے تو کیا کرے؟ وہاں ایک مسجد کے شاید ذمہ دار ہوں گے یا کوئی جن کو صدقے کے لیے رکھا ہوگا شاید، ان کے ہاتھ دے کر کہنے لگے بھائی کون بھی ضرورت مند آ جان دے، کون بھی غریب آ جان دے، کون بھی محتاج آ جان دے، کیا کرو تمہیں یہ پیسے اٹھا کو صدقے کے لیے کیا کر ڈالو، اسے دیا لو۔ باپ دیال کو چلے گئے یزید، بیٹا ہے مسجد کو، اللہ کی شان کون ہے؟ بیٹا ہے معن، بیٹے کون؟ معن ہے۔ تو وہ پوچھے رہیں گا شاید آپ کو کیا تو ضرورت ہے کیا، تو فی الوقت ان کو بھی ضرورت تھی، باپ ضرورت مند تھے، محتاج تھے، ہاں مجھے ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، تو ٹھیک ہے یہ پیسے تمہیں لے لو، کیونکہ انہوں ان کو دیا لے رہیں گا، شاید دینے والوں کو معلوم نہیں رہیں گا کہ انہوں بیٹے ہی، تو خود دیا لے۔ تو جب وہ معن اپنے گھر کو پیسہ لے کر آئے تو باپ پریشان ہو گئے، تھیلی بھی وہ چھے، پیسہ بھی وہ چھے۔ تو بعد میں باپ اور بیٹے کی بات چیت ہوئی، یہ تو میں مسجد میں دے کر آیا تھا، تو لے کر آ گیا۔ تو باپ پریشان ہو گیا، یوں واللہ مجھے تو میرا ارادہ نہیں تھا، اللہ کی قسم کہ میں تجھے دیں گے ہلو ہلو، میرا نام ابا بول نہیں سکا، جا کو ان کو دیا لو، میرا بیٹا ہے دیا لو، ایسا واللہ اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا، میں بیٹے کو صدقے کے پیسے دینا کو ارادہ میں نہیں کرے۔ اب ان کا بھی ارادہ نہیں تھا، ابا دیے ہی چلو میں لے لیں گے، نہیں ضرورت مند تھے انہوں لے لیے۔ تو اب جھگڑا کس کے پاس لے کر جاری؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ سے فرمایا کہ یزید تمہیں جو نیت کریں گی وہ تمہارا نیت کا ثواب مل جاتا، تمہیں نیت کیا کرے تھے؟ کسی غریب کو دینا ہو کو نیت کرے تھے دیا دو، اور تمہیں جو لیے ہی وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ تمہیں میں محتاج ہوں سمجھ کو لے لیے، ہمارے ابا کے پیسے ہیں سمجھ کو لیے نہیں، میں محتاج ہوں کو جو نیت سے تمہیں لے لیے ہی وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ ارے بات سب پہ تو وہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ چھوڑ کر صدقہ خیرات کوئی بھی چیز اپنے گھر والوں کے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں آ گئی
تو کیا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قبول ہو جاتا ہے۔ صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، غیر ارادی طور پر صدقہ، کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ تاہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہے۔ اور یہ بات سمجھیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو چھوڑ کر کوئی آدمی غیر ارادی طور پر کسی کو صدقہ دینا ہو، سوچ لیا تھا اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم کیا، بیٹے دار کو، بیویاں کو، بھانا کو صدقے کے پیسے دیتے رہتے۔ بھائی حق تو تھا کہ ان کو صدقے کے پیسے نہیں، اچھے پیسے دے سکتے، کہیں کہ تو انہوں رشتہ نہ ارے بات سمجھ۔ اور دوسری بات یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف دینے کا کام تمہارا ہے، تمہاری نیت دیکھتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بولا نہیں اس سے پہلے بھی، کوئی غریب تمہارے پاس آیا تو تمہیں اسے کلاس لینے کی ضرورت نہیں، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیا بھائی تجھے اللہ آتا ماں اچھا دیے، اللہ تجھے جسم اچھا دیا ہے، کما لے تو کیا اسے معلوم نہیں ہوا اس کی کیا مجبوری ہے کہ اس کی کیا تکلیف ہے کہ ہمیں اسے 10 روپے دینے کے بجائے کیا کرنا شروع کر ڈالتی، بٹھا کو سمجھانا شروع کر ڈالتی۔ انہیں بولتا بھائی صاحب دینا ہے تو دیو، کہیں کو چپ کے میرا سر کھا رہی دو۔ بہت سارے لوگ بولتی کہ ان کو دیونوں کو انہوں شراب پیتی، ان کو دیونوں کو انہوں جوا کھیلتی، ان کو دیونوں کو، جب تم نہ پکا معلوم ہے کہ انہوں غلط کام میں استعمال کرتی تو ان کو پیسے دینے کے بجائے کوئی چیز لے کر دیا۔ جب تم نہ معلوم نہیں ہے تو دینے کے بعد پھر پچھتاوا کہ تمہارا ثواب تو تم نہ مل جاتا نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی، دیکھو یا یزید لک ما نویت، جو تمہیں نیت کر کو دیے ہیں کہ وہ تم نیت کا ثواب تو تم نہ مل جاتا۔ ارے بس اس لیے تمہارا کام ہے صرف دے دینا، باقی صحیح جگہ پر پہنچا کی۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں، زکوٰۃ میں ڈھونڈ کو، تلاش کر کو، ایک سے ایک مرتبہ گن کو، کسے دے رہی کیا دے رہی، پورا حساب رکھ کو دینا۔ زکوٰۃ فرض نہ، ارے بھائی آیا بھائی سیدھا عشاء میں آیا اسے 4 رکعت عصر کی پڑھتا ہوں، اللہ اکبر کہ تو غصہ آتا کہ نہیں اللہ کو؟ عصر دکھ رہا تجھے، اتنا اندھیرا عصر اور اتنی ٹھنڈ عصر میں، مسجد عصر میں کو تو اتنی لیٹیں بچاتا ڈال کر چھوڑتا مسجد میں، اور لوگ رومالے بڑھ لگاتے ہیں عصر میں، ہاں ہاتھ کپ کپاتے ہوئے پورے آلی، اچھا انہیں بھی وضو کرتے وقت ناچا ہاتھ ہلا ہلا کو آیا سر، نیت کیا بن رہا، عصر کی 4 رکعت فرض کرتا، اللہ کو غصہ آتا نہیں؟ فرض میں اتنی بڑی کوتاہی، آج تک دیکھیں کو تو فجر نماز میں غلطی کری سو، کہیں کو بولا دوست نماز 2 رکعتاں سے فجر میں غلطی ہوتی ہے، ابھی رکعتہ میں کہیں کو 1 رکعت میں اٹھنا سو، دوسری رکعت میں بیٹھ جانا سو، اچھا معلوم رہتا، غلطی کہاں ہوتی سو 4 میں 3 میں 6، ارے بس 2 میں کب تو ہوتی ہے، 2 میں بھی غلطی کرے گا تو سمجھ لینا ہے بہت بڑے ہستی ہے، واقعی میں پہنچے انہیں ولی کہیں کہ تو انہیں دنیا میں نہیں تھے، پر 2 رکعت میں غلطی کرے تو سمجھ لانا، ارے بس تو غصہ آتا بھی۔ فرض زکوٰۃ فرض، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کے روزے ختم ہوئے، عید کا چاند نظر آ گیا، لوگ عید منا رہی، یہ بیچارہ رمضان کی فکر کر رہا ہے، سامان سے روزے شروع ہوتی ہوں، سب رمضان ختم کر کو عید شروع کر ڈالی، انہیں عید کے دن افسوس سے بیٹھا، لوگ پوچھے کیا ہوا بھائی سامان سے رمضان شروع ہوا، کیا کرنا سمجھ رہا ہے، غصہ آتا کہ نہیں، سننے والا مارتا پہلے، کیا رہا بول رہا بے خوف، پورے لوگ رمضان کا مہینہ، پوری دنیا میں رمضان کا مہینہ گزار ڈالے، پورے لوگ عید منا رہے ہیں، آج پوری دنیا میں ایک دن عید کا دن ہے، پوری دنیا عید منا رہی ہے، تو رمضان کی فکر اب شروع کرے ہے، غصہ آتا کہ نہیں۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ میں بھی بہت سارے لوگ کیا کر ڈالتی، کسے ملے ان کو دیا، ان کو کپڑے لے کو دلا ڈالتی، کیا کہ تو وہ کر ڈالتی، رشتہ داروں میں کسی دینا معلوم نہیں، کسی نہیں دینا معلوم نہیں، ہاں خاندان میں کپڑے لے کے بانٹ ڈالتی، غریب بچیوں کو کپڑے لے کے بانٹ ڈالتی، حالانکہ ان کے پاس پراپرٹی رہتی ہے، انہوں بھی مالدار رہتی، ان کو دیا بھائیوں میں معلوم نہیں کو تو غصہ آتا کہ نہیں اللہ کو۔ سال میں 1 مرتبہ نہ زکوٰۃ دینا، اس میں بھی غلطی کرے تو، اسی لیے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، فرض کا مسئلہ ہو، سوچ سمجھ کر
کسے دینا کسے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ کسی کو اپنے مال کا وکیل بنانا بھی جائز ہے. یعنی مثال کے طور پر اب میں کسی کو پیسے دینا چاہتا ہوں تو میں گیا دیکھا کون بھی نہیں ملا, میں محمد کو بول رہا کہ یہ پیسے تمہیں کیا کرو کسی غریب کو پہنچا دو. بنا سکتے ہیں, شریعت میں کبھی غلط نہیں ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے دیکھو کہ کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو کسی حاکم کے پاس, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس کیا کرنا, لے کر جانا. گھر میں پورا لڑنے کو, خون خرابہ ہو جا کو, مارا ماری مار لے کو, پولیس اسٹیشن میں جانے کے بعد پولیس والے بولے تمہارے ذمہ دار ہی نہ جاؤ بھائی, تو تب ہے کہاں ذمہ دار کے پاس تو فائدہ ہے. پولیس والا بولے تمہیں مسلمان ہیں بھائی, تمہیں مسجد میں بیٹھ کو کیا کر لو, فیصلے کر لو. طبیعت اچھا کی شروع میں چاہ کے رہتے تو اچھا تھا کہ شروع میں ہمیں ویسا نہیں, ہمیں آرٹ سکا کیا ہونا, مشہور ہونا. کیا ہونا, مشہور ہونا. دیکھو تو آڑا میں مشہور ہوتی, وہ بھی ایسے آدمی کو فیئر اینڈ لولی کا ایڈ دیتی جو آلریڈی گورا رہتا ہے کہ نہیں. ہمارے جیسے کالے آدمی کو لگا دکھاؤں گا نا فیئر اینڈ لولی لگا گورے ہوئے ہوگا تو اس میں صرف کیا من کا اپنا جو مال ہے وہ مشہور ہونا. ارے بس اس لیے یہ لڑی ڈال دی بندوں کی تو کیا مزہ ہے. اس لیے گول پھر کو چاروں طرف سے پورا ختم ہونے کے بعد قاضی صاحب, عالم صاحب, مفتی صاحب, ارے بس ایسا ہوگا مرنا. میں ان کو سر پھوڑا ہونا, مجھے سر پھوڑا, اب میں کیا کرنا. اب کیا کریں گے, مفتی صاحب مجبور سمجھا کو بھیجا. آخر میں بولتی کیا, ان کو فیصلہ کرنے آیا. کیا بولا تھی, ان کو فیصلہ کرنے آیا نہیں. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی بات ہو, خود فیصلہ کیے بغیر, خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی عالم کے پاس آؤ, کسی مفتی کے پاس آؤ, کسی جاننے والے کے پاس آؤ, بیٹھو, ان کی بات ان کو بولو, جو طریقہ بتاتی اس پر عمل کرو. اس لیے کہ ان کو دن میں ایک ٹینشن تھا, یزید کو اور معن کو, دونوں کو ٹینشن تھا. لیکن دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا بول رہا ہے, تو یزید تمہیں جس نیت سے دیے ہی اللہ تمہیں وہ ثواب دیالتا ہے. معان سے کہنے لگے تمہیں جو نیت سے لیے ہی وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو تسلی ہوئی کہ نہیں. دونوں لڑے رہتے تھے گھر میں, لیکن ان کی شان نہیں کہے گا تو وہ بھی صحابی تھے. کیا تھے, صحابہ ہر کام کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پر کرتے تھے. ہے نہیں حدیث میں, ایک صحابی ضرورت کے لیے بیٹھے تھے تو دیکھے اچانک بل میں سے چوہا آیا, دینار کی دراہم کی رکھتا چلا گیا. لے کر گھر نہیں گئے انہوں, سیدھا لے کر کہاں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے بیٹھا تھا تو سوراخ میں سے چوہا آیا اور یہ رکھ کر گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے روزی کا انتظام ہے. تو اللہ ان کو بلوں سے کھلاتا تھا, ہم نہ بلوں سے مر ڈالتا ہے. ہمیں بلا میں مر جاتے ہیں آج کل, کرنٹ بل, پانی کی بل, موبائل کی بل, یہ بل وہ بل, ہے کہ نہیں. تو اللہ صحابہ کو کہاں سے کھلاتا تھا, بلوں سے کھلاتا تھا. ہمیں کیا ہو رہی, بلوں سے ختم ہو جا رہی, ڈوب جاتے ہیں. ارے وہ مطلب کیا بولے گا, مطلب یہ ہے کہ ہر کام پوچھ کر کرو تو راستہ صحیح معلوم ہو جاتا ہے. غلط راستے پر چل جانے کے بعد مجھے راستہ معلوم نہیں گا تو پھر ہمیں کیا کریں. اس لیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی ایسے لوگوں کے پاس جا کر معلوم کریں جو اس کے بارے میں جانتے ہوں, جو اس کے بارے میں جانتے ہوں. آرے بات سب میں اللہ ہم سب کو آخری سانس تک ساری سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا, یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا, طریقت کا دکان عشق ہے یہ, ملتی ہے یا عشق کی پڑیا.